انہوں نے بہت سارے واقعات اپنی کتابوں میں لکھے ہیں، دیگر اولیاء کرام نے بھی واقعات جو ہیں وہ نقل کیے ہیں۔ چنانچہ امام عارف باللہ استاذ ابو القاسم قشیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی سند کے ساتھ مشہور ولی اللہ حضرت ابو سعید خراس یا خراس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ میں مکہ معظمہ زادہ اللہ شرفا و تعظیمہ میں تھا کہ میں نے ایک نوجوان کو باب بنی شیبہ پر فوت شدہ پایا۔ جب میں نے اس کی طرف نظر کی تو وہ دیکھ کر مسکرایا اور کہا یا ابا سعید اما علمت ان الاحباء یا ابا سعید اما علمت ان الاحباء احیاء وَإِن مَاتُوا وَإِنَّمَا يَنْتَقِلُونَ مِن دَارٍ إِلَى دَارٍ، یعنی اے ابو سعید کیا آپ نہیں جانتے کہ اللہ کے محبوب بندے زندہ ہیں اگرچہ وہ مر جائیں؟ معاملہ تو صرف اتنا ہے کہ وہ تو ایک گھر سے دوسرے گھر کی طرف منتقل کیے جاتے ہیں۔ رسالہ قشیریہ میں یہ حکایت نقل کی گئی ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ وہ نوجوان جو فوت شدہ پڑے تھے مکہ مکرمہ میں مسجد الحرام کی طرف باب بنی شیبہ کے پاس، تو وہ الگ روح پرواز کر چکی ہے، لیکن پھر بھی سیدنا ابو سعید کو پہچان لیا اور ان کا نام لے کر نے مسکرا کر فرمایا کہ کیا آپ کو معلوم نہیں کہ اللہ کے محبوب یعنی اللہ کے پیارے بندے زندہ ہوتے، اہل اللہ اور اولیاء اللہ زندہ ہوتے اگرچہ وہ فوت ہو جائے، بس وہ ایک گھر سے دوسرے گھر کی طرف منتقل ہو جاتے ہیں، ٹرانسفر ہو جاتے ہیں۔ حضرت ابو القاسم قشیری ہی حضرت ابو علی یہ روایتیں شرح الصدور میں بھی ہیں، اسی طرح یہ بھی رسالہ قشیریہ میں بھی ہے جو ابھی بیان کر رہا ہوں، شرح الصدور میں بھی ہے کہ حضرت ابو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے امام ابو القاسم قشیری نے، کیونکہ یہ صاحب شرح الصدور سے علامہ سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے بہت پہلے کے بزرگ ہیں امام قشیری۔ تو فرماتے ہیں کہ میں نے ایک فقیر کو قبر میں اتارا، یعنی ایک اللہ کے نیک بندے کو قبر میں اتارا، جب کفن کھولا اور اس کا سر خاک پر مٹی پر رکھا تاکہ اللہ تعالیٰ اس کی غربت پر رحم فرمائے، تو اس نے اپنی آنکھیں کھول دی اور مجھ سے فرمایا اے ابو علی آپ مجھے اس کے سامنے ذلیل کرتے ہیں کہ مجھے اس کے سامنے ذلیل کرتے ہیں کہ جو میرے ناز اٹھاتا ہے۔ میں نے کہا یا سیدی یعنی اے میرے سردار کیا موت کے بعد بھی زندگی؟ اس نے جواب دیا بلا انا حی وکل محب لانصرک بجاہی غدا، یعنی ہاں کیوں نہیں میں زندہ ہوں اور اللہ عز و جل کا ہر پیارا زندہ ہے، بے شک وہ وجاہت و عزت جو مجھے روز قیامت ملے گی اس میں تیری مدد کروں گا۔ ان بزرگ کو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ میں تمہاری مدد کروں گا قیامت کے دن۔ اب بھی سے ان کو پتا چل گیا کہ مدد پر بھی ان کو قوت حاصل ہو جائے گی جو مدد کر سکیں گے، تو یہ اللہ والوں کا تو نظام ہی کچھ اور ہے۔ ابراہیم بن شیبان علیہ رحمت الرحمن فرماتے ہیں کہ میرے ایک جوان مرید کا انتقال ہو گیا، یہ بھی شرح الصدور کا واقعہ ہے۔ اس کا مجھے سخت صدمہ ہوا، جب اسے نہلانے بیٹھا تو گھبراہٹ اور غم میں بائیں طرف سے یعنی لیفٹ سائڈ سے غسل دینا شروع کیا، تو اس جوان نے اپنی بائیں کروٹ بدل کر دائیں کروٹ میرے سامنے کر دی، لیفٹ کو ایک دم موڑ لیا، وہ لوٹ لی اور رائٹ سائڈ سامنے کر دی۔ یہ دیکھ کر میں نے حیرت سے کہا کہ میرے پیارے بیٹے تو سچا ہے، غلطی مجھ سے ہوئی ہے،
کہ سنت یہی ہے کہ سیدھی طرف سے شروع کرنا چاہیے تھا مجھے، مگر گھبراہٹ کی وجہ سے، کنفیوژن کی وجہ سے میری بھول ہو گئی، تم سچے ہو۔ تو اب دیکھو وہ اس کی کیسی زندگی تھی فوتگی کے بعد۔ تو یہی دونوں بزرگ امام قشیری اور سیدنا امام سیوطی رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو یعقوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، میں نے ایک مرید کو نہلانے کے لیے تختے پر لٹایا تو اس نے میرا انگوٹھا پکڑ لیا۔ میں نے کہا بیٹے میرا ہاتھ چھوڑ دے کیونکہ میں جانتا ہوں تو زندہ ہے۔ یہ موت کا طاری ہونا تو فقط مکان کا تبدیل ہونا ہے۔ انہی حضرت ابو یعقوب سے ایک اور روایت بھی ہے کہ مکہ معظمہ زاد اللہ شرفم و تکریمہ نے ایک مرید نے مجھ سے کہا کہ حضور میں کل ظہر کے وقت مر جاؤں گا۔ لو بھائی مرنے کا پتہ بھی چل گیا اس کو، سبحان اللہ، یہ بھی علم غیب ہے۔ تو وہ کل میں ظہر کے وقت مر جاؤں گا، یہ اشرفیاں لے لیجئے، اشرفی سونے کے اشرفی سکے ہوتے تھے پہلے، یہ اشرفیاں لے لیجئے، آدھے سے میرے کفن اور آدھے سے دفن کا انتظام فرما دیجئے گا۔ جب دوسرے دن ظہر کا وقت ہوا تو سچ مچ کچھ ایسا سامنے آیا کہ اس مرید نے آ کر طواف کیا، پھر کعبۃ اللہ سے کچھ فاصلے پر لیٹ گیا اور اس کی روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی، فوت ہو گئی۔ میں نے حسب وصیت اس کے کفن دفن کا انتظام کیا۔ جب اسے قبر میں اتارا تو یکایک اس نے اپنی آنکھیں کھول دی۔ میں نے حیرت سے کہا موت کے بعد زندگی؟ اس نے جواب دیا نعم انا حی و کل محب اللہ حی، یعنی جی ہاں میں زندہ ہوں اور اللہ تعالیٰ کا ہر محب یعنی پیارا زندہ ہے۔ تو میرے پیارے پیارے میٹھے ہندوستانی بھائیوں، معلوم ہوا کہ اولیاء کرام اپنی اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں۔ تو جس دلیل کے ساتھ ان سے ظاہری زندگی میں مدد مانگنا جائز ہے، اسی طرح انتقال کے بعد بھی ان سے مدد مانگنا جائز ہے۔ سیدی احمد بن رزوق فرماتے ہیں کہ ایک شیخ ابو العباس حضرت رضی اللہ علیہ رحمۃ اللہ القوی نے مجھ سے دریافت کیا کہ زندہ کی امداد زیادہ قوی یعنی مضبوط ہے یا میت کی فوت ہونے کے بعد کی؟ میں نے کہا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ زندہ کی امداد زیادہ قوی اور مضبوط ہے، اور میں کہتا ہوں کہ میت کی امداد قوی تر ہے، یعنی جو بزرگ فوت ہو جائیں ان کی امداد زیادہ مضبوط ہوتی ہے۔ شیخ کی امداد قوی تر ہے، یعنی جو بزرگ فوت ہو جائیں ان کی امداد زیادہ مضبوط ہوتی ہے۔ شیخ نے فرمایا ہاں یہ بات درست ہے، کیونکہ وفات یافتہ بزرگ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کے سامنے ہوتے ہیں۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے اس کی تصدیق فرمائی۔ یہ اشیعۃ اللمعات میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمۃ اللہ القوی نے لکھا ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پاپا بھی آپ نے جو واقعات بیان فرمائے امام جلال الدین سیوطی، شیخ عبدالحق محدث دہلوی اور امام قشیری کے حوالے سے، کیا واقعی یہ بزرگان دین اتنی بڑی ہستیاں ہیں کہ ان کے لکھے ہوئے واقعات کو ہم مان لیں؟ بھائی ان کے لکھے ہوئے کو نہیں مانیں تو کس کے مانیں گے؟ سائنسدانوں کے مانیں گے؟ سائنسدان کے تو مان ہی لیتے ہیں نا، سائنسدان جو بھی کہے وہ ماننا ہے۔ تو یہ جس کے نصیب میں سائنسدان ہے ان کو سائنسدان مبارک ہو، اور جن کے نصیب میں اولیاء کرام ہے ان کو اولیاء کرام مبارک ہو۔ ہم کو اولیاء کرام مبارک ہیں، اور اولیاء کرام جو فرماتے ہیں تو ہماری حالت یہ اسی منن والے ہیں، سوچن والے نہیں، جو یہ فرماتے ہیں مان لیتے ہیں۔ تو یہ بزرگ جو تھے امام ابو القاسم قشیری، یہ بہت پرانے بزرگ ہیں، زبردست ولی اللہ ہیں، اور ان کو سبھی علماء مانتے ہیں، یہ کوئی ایک بات نہیں۔ جو یا رسول اللہ اور یا غوث پاک نہیں کہنا پسند نہیں کرتے وہ بھی مانتے ہیں، آپ معلومات کر لیں۔ حضرت سیدنا شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمۃ اللہ القوی بھی یہ صدیوں پرانے بزرگ ہیں،
دہلی میں آپ کا مزار پر انوار ہے. باپا یہ علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں اعلیٰ حضرت نے ارشاد فرمایا ہے کہ علماء ارشاد فرماتے ہیں کہ ان کے بعد ان کے جیسا عالم نہیں ہے. سبحان اللہ. واقعی یعنی کہ بہت بڑے عالم تھے اور زبردست عالم تھے اور عاشق رسول تھے. جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ ان کے بارے میں اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے اور بھی بزرگوں نے لکھا ہے. 20 کی بھی روایت پڑھی ہے اور اعلیٰ حضرت نے 75 لکھا ہے کہ 75 بار ان کو سرکار کی زیارت ہوئی تھی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, وہ بھی جاگتی حالت میں. تو اتنے بڑے یہ اہل اللہ تھے, بڑی بڑی کتابیں انہوں نے لکھی ہیں. اور علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو تو آپ نے ماننا ہی پڑے گا. مجھے یاد آ گیا, درس نظامی والوں کو پتا ہوگا کہ ان کو تفسیر جلالین پڑھائی جاتی ہے. تو یہ دو بزرگوں نے, جلال الدین نامی دو بزرگوں نے یہ تفسیر لکھی ہے. تو ان میں ایک بزرگ یہی علامہ جلال الدین سیوطی ہے, بلا اختلاف اس کو سبھی پڑھاتے ہیں. جو یاغوث پاک کہنے کو پسند نہیں کرتے ان کے یہاں بھی یہی تفسیر جلالین پڑھائی جاتی ہے. تو یہ کیسے ہوا کہ ایک بات مان دو اور ایک بات کو ریفیوز کر دو؟ ماننا تو پھر پوری پوری ماننی ہے نا, ہر بات ماننی ہے ان کی. تو الحمدللہ ہم تو مانتے ہیں اور ماننے والے الحمدللہ. قسم ہے کہ مشکل کو مشکل نہ پایا, قسم ہے کہ مشکل, قسم ہے کہ مشکل کو مشکل نہ پایا. کہا ہم نے جس وقت یا غوث اعظم, کہا ہم نے جس وقت یا غوث اعظم. بابا ہمارا یہ جو